ایک طریقہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا تھا کہ جو کوئی خط لکھتا تھا، پہلا جملہ، پہلی سطر، کوئی لفظ پڑھتے ہی پھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ فرماتے میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ان فضول باتوں کو پڑھا کروں، جو جاہل اٹھ کے جو مرضی لکھے اور میں اس کا جواب دوں، مجھے کیا ضرورت ہے دماغ خراب کرنے کی۔ ایک مرتبہ ایک خط آیا اور اس پہ لکھا تھا امیر المومنین تھانہ بھون۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکیے سے کہا میں وصول ہی نہیں کرتا۔ اس کا حضرت کیا لکھو، حضرت جو بھی لکھو بھیجو واپس سے، آج جو مجھے امیر المومنین لکھ رہے ہیں کل یہی مجھے اسیر الکافرین بھی بنا کر دم لیں گے۔ پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے جتنی بھی ہمارے اپنے نمبر پہ موبائل پہ تعریف اور مذمت کے جملے آتے ہیں، ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں۔ اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی بھیا ہم روم کو، ابن عربی کو، ابن تیمیہ اور ابن حمام ان لوگوں کو پڑھیں یا یہ فضول باتیں پڑھیں رحمہ اللہ۔ کیونکہ تعریف کے جملوں سے لینا کیا ہے اور مذمت کر کے کیا کر لینا ہے؟ برا کہے گا تو وہ جانتا ہوگا اچھا ہے، اگر وہ برائی اور گالیوں میں حق پر ہے تو پھر برا نہیں ماننا چاہیے، اگر نہیں ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو کچھ نیکیاں ادھر ہی آتی ہیں نا، اپنا تو کچھ نہیں گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کومنٹس پڑھتے ہوں گے یا یہ، کچھ نہیں۔ بہت سے نمبر ہم نے محفوظ رکھے ہیں اپنے دوستوں کے، وہ جو بھیجتے ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عقل مند دانا لوگ ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس پہ ہم غور کریں یا اپنی طبیعت کی وجہ سے رات سو نہ پائیں یا اور بہت سی مصیبتیں ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی تعریف سن کے خوش ہوں یہ تو اور عذاب ہے، اور اپنی مذمت پڑھ کر کوئی چیز ذہن میں اٹک جائے تو اتنی باتیں، اتنی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ایک بڑا لمبا خط لکھا، اس کو غلطی سے پڑھ لیا، اس کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اردو بہت گاڑی بولتے ہیں۔ میں اس عقل پہ حیران ہوں کہ ایسے جاہل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ بھئی تم اوپر اٹھو، علم حاصل کرو، جو لفظ نہیں سمجھ میں آتا گھر جا کے ڈکشنری میں دیکھو، اس کے بجائے مشورہ یہ دیتے ہیں نیچے اترو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی علم حاصل نہیں کرنا، دوسرے کو جاہل بنا کر چھوڑنا، یہ حال ہے عقل کا۔ تو ایسے بے وقوفوں کے خط یا کومنٹس کون پڑھتا اور کون سنتا ہے اور کون پوچھتا ہے؟ اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ تربیت جو ذہنی وسعت پیدا کرتی ہے وہ 99% ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دین کا علم پڑھ لینے کے بعد تربیت نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتا کیا۔ ہم آپ کو اس کی آسان سی مثال دیں اور خود سوچو اس معاشرے میں یہ ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور سارا میڈیا پہنچ جائے کہ یہ ہو گیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 مثالیں دیتا ہوں، اس کے اوپر غور کرنا کہ ہمارا رویہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اقامت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اعلیٰ مکانکم، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو میں آتا ہوں۔ واپس تشریف لے گئے اور تشریف لائے پھر، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پہ غسل کرنا فرض ہے، میں بھول گیا۔ تو میں جب نماز شروع کرنے لگا تو مجھے یاد آیا، میں پھر گیا ہوں تاکہ غسل کر کے آؤں۔ جس آدمی پہ بھی غسل فرض ہوتا ہے 100 بار ذہن میں کھٹکتی ہے کہ نہا کے جانا ہے، ابھی نہانا باقی ہے، ابھی میں نے نہانا ہے، ابھی گھر جا کے نہاتا ہوں۔
وغیرہ وغیرہ. آتی ہے بار بار یہ بات ذہن میں کہ نہیں؟ اور یہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، یہ بات ہو جاتی کسی مولوی سے، اور مولوی کہہ دیتا فجر کی نماز میں کہ مجھے تو نہانا تھا جی، یاد ہی نہیں رہا، تو کوئی نمازی ایسا نہ ہوتا جس پہ تنقید نہ کرتا، ہنستا نہیں، مذاق نہیں اڑاتا. اور جن کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہوتا وہ کہتے جی چھٹی دو، پتہ نہیں کتنی نمازیں اس نے ایسی ہمیں پڑھا دی. کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل روٹین. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پلٹے اور پھر آئے غسل کر کے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول خیریت تھی. آپ نے فرمایا میں گھر سے نکلا اور ایک خوبصورت خاتون پہ میری نظر پڑ گئی اور میرا دل کچھ اثر محسوس کرنے لگا. میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے فارغ ہوا، نہایا ہوں، اب تمہیں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں. کہ کوئی عالم دین کر کے تو دیکھے، کہہ کے تو دیکھے. ساری زندگی اس کی عذاب نہ بنا کے رکھ دیں. بد نظری ہے جی، نظر پہ حفاظت ہی نہیں ہے جی، اور شرم آنی چاہیے. مول صاحب 10 منٹ نماز پڑھاتے، فارغ کرتے، پھر جو مرضی کرتے. اتنی زبانیں گز گز بھر کی ہو گئی ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ دین کے نمائندے ہیں. تیسرا واقعہ سنو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی. یہ سب حوالے آرام سے مل جائیں گے. اور عصر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. اندر گئے گھر میں اور فوراً آ گئے اور فرمایا ہو گئی نماز. لوگوں نے کہا امیر المومنین خیریت تھی؟ فرمایا میں تمہیں نماز پڑھانے کے بعد بیٹھا تھا، آخری سجدے کے بعد تو میرے جسم میں مردانگی، طاقت اور قوت پیدا ہوئی، اور مجھے شک ہوا کہ کوئی رطوبت، سیکریشنز میرے جسم سے نکلی ہیں. تو مجھے شبہ ہو گیا کہ اس سے میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. تو میں گیا، تنہائی میں کپڑوں کو دیکھا، صاف تھے. پھر میں نے کہا اگر ایسے ہو گیا ہو تو ہم دوبارہ نماز پڑھیں. اس لیے کہ مرد تھے نا، اور اپنی طاقتوں کو ضائع نہیں کیا ہوا تھا. یہ ان کی حالتیں 60 65 سال کی عمر میں. چوتھا واقعہ بھی سنا دیتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فجر پڑھائی، اور فجر پڑھانے کے بعد واپس تشریف لائے اور غسل کیا اور نماز دوبارہ پڑھی. اور کہا علی مجھ پہ رات غسل فرض ہو گیا تھا، خیال نہیں رہا، میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی. تو میرا خیال ہے میری نماز نہیں ہوئی، اس لیے میں نے دوبارہ نماز پڑھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو بھی کہیں کہ دوبارہ نماز پڑھیں. انہوں نے کہا اچھا تو میں آپ کا فتویٰ مان لیتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کیا، اس فتوے کی طرف لوٹے اور پوچھا تو پتہ چلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا علی اور ابن مسعود کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق لوگوں نماز پڑھ لیں. کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور کتاب الآثار اتنی بڑی چیز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا لکھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی نماز نہ ہو، مقتدی کی ہو جاتی ہے، شافعی حضرات، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو نماز پڑھائی، اور ان کا فتویٰ یہی تھا کہ لوگ دوبارہ نہ پڑھیں، میں نے اپنی پڑھ لی. اور حنفی کہتے ہیں کہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے
تو اس لیے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، لہٰذا تینوں کا فتویٰ ایک ہی ہوا، تو امام کی اگر نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہو گئے 4-5؟ بہت ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، انہوں نے اس جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی اور پھر رجوع فرمایا اور کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے نہانا تھا، لوگوں اپنی نماز پڑھو۔ آپ اپنے ٹھنڈے مزاج سے سوچیں، اگر ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہو جائیں، لوگ فتنہ اور فساد نہ برپا کرتے، لوگ امام کو چھٹی نہ کر دیں، لڑائی پہ نوبت آ جائے اور مسجد میں کوئی اس کو نہیں لیتا کہ یار نارمل بات ہے، پھول گئے امام صاحب، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 2 لفظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لمبی بات کیوں کریں، ہمارے اساتذہ کہتے تھے یک من علم را 10 من عقل باعث کر، 1 من علم کے استعمال کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی۔ تو اگر عقل نہ ٹھکانے ہو نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، ذرا سی بات کو، مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنا، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کرنا، دین کے لمبردار بن جانا، یار حوصلہ کرو، ہمت کرو کہ کیا ہو گیا۔